دیکھیں، عام طور پر جب کسی انسان کی ہڈی میں کوئی فریکچر ہوتا ہے نا، تو ایکس رے کی رپورٹ میں وہ سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، اور ڈاکٹر فوراً اس ایکس رے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں سے ہڈی ٹوٹی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بڑا واضح اور دیکھا جا سکنے والا ٹھوس نظام ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم عادی ہو چکے ہیں کہ بیماری کسی آلے سے نظر آئے اور اس کا علاج بھی کسی دوا یا انجیکشن کی شکل میں ہاتھ میں پکڑا جا سکے۔ صحیح کہا۔ لیکن جب ہم انسانی جذبات، گہرے دکھ اور رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کی اس پیچیدہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو کوئی ایکس رے مشین یا کوئی MRI وہاں کام نہیں آتی۔ بالکل کام نہیں آتی۔ وہاں سائنس کی ٹھوس مثالیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور سالوں پرانے دکھوں کا ایکس رے آخر کیسا ہوتا ہوگا۔ آج ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو میں ایک ایسی ہی شفا اور بحالی پر غور کر رہے ہیں جہاں کوئی عام دوا نہیں بلکہ ایک قمیض، ایک معمولی سوتی کپڑا اور اس کی خوشبو ایک بہت بڑے معجزے کا باعث بن رہی ہے۔ اور یہ واقعی ایک ڈیپ ڈائیو ہے ان آیات کے اندر۔ ہاں، ہم سورہ یوسف کی آیات 93 سے 95 یعنی آیات 93 سے 95 کے حوالے سے اس دکھ اور اس کی شفا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوسف کی خوشبو، شفا اور بحالی ہمارا آج کا عنوان ہے، اور یہ سچ میں انسانی عقل کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ مسلسل رونے اور دکھوں کی شدت سے چلی جانے والی بینائی محض ایک کپڑے کی خوشبو سے کیسے واپس آ سکتی ہے۔ یہ تصور ہی اپنے اندر ایک مکمل اور حیران کن نظام رکھتا ہے۔ دیکھیں، اکثر جب ہم شفا یا ہیلنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً صرف جسمانی ٹھیک ہونے کی طرف جاتا ہے، جیسے بخار اتر جانا یا کوئی زخم بھر جانا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ان آیات میں ایک فرد کی جسمانی شفا اور پورے خاندان کی نفسیاتی شفا آپس میں اس طرح گندی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ ہاں، کیونکہ دکھ کی وجہ سے جو اندھیرا اس گھرانے پر چھا گیا تھا، یہاں صرف اس اندھیرے کو روشنی میں نہیں بدلا جا رہا بلکہ اس پوری بنیاد کی مرمت کی جا رہی ہے جو سالوں پہلے اپنوں کے یاتوں ہل گئی تھی۔ یعنی وہ رشتے جو حسد اور بدگمانی کی بھیٹ چڑھ گئے تھے، ان کی مکمل بحالی کا آغاز آج اس ایک قمیض سے ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آئیے اس قمیض کے تصور اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے احکامات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اس کہانی کے اہم حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، اور وہ دونوں باتیں آپس میں بہت گہرا ربط رکھتی ہیں۔ ہاں، حضرت یوسف اپنی قمیض دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اسے لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، جس سے ان کی چلی جانے والی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور پھر فوراً بغیر کسی وقفے کے ایک دوسری ہدایت آتی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ کہتے ہیں کہ اور اپنے تمام خاندان کو اکٹھا میرے پاس لے آؤ۔ اچھا ویٹ، میں یہاں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی سانس میں کیوں؟ قمیض سے شفا کا کیا تعلق اور اس کے فوراً بعد پورے خاندان کو وہاں بلانے کی کیا منطق ہے؟ ان دونوں احکامات کا ایک ساتھ آنا شفا کے دو مختلف لیکن گہرے جڑے ہوئے پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ پیورلی جسمانی شفا ہے، کیونکہ مسلسل غم اور آنسوؤں کی وجہ سے والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ بالکل، اس فزیکل لاس کو ریورس کرنے کے لیے ایک فزیکل سمبل دی جا رہی ہے، یعنی قمیض۔ لیکن جو دوسرا حکم ہے کہ تمام خاندان کو لے آؤ، یہ مدتوں پہلے ٹوٹ جانے والے معاشرتی بندھن کی شفا ہے۔ اچھا، یعنی صرف آنکھوں کی روشنی کا آنا کافی نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ اگر صرف آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی لیکن وہ خاندان ویسے ہی دلوں کی دوریوں کے ساتھ بکھرا ہوا رہتا تو وہ جو مکمل ریسٹوریشن ہوتی نا، وہ نہیں ہو پاتی۔ واو، بحالی تبھی اپنی معراج تک پہنچتی ہے جب وہ حصے دوبارہ محبت کے ساتھ جڑیں۔ ہاں، جو سالوں پہلے حسد کی آگ میں الگ ہو گئے تھے۔ قمیض کا چہرے پر ڈالا جانا انفرادی قدم ہے اور گھرانے کا اکٹھا ہونا اجتماعی قدم۔ لیکن ایک سیکنڈ، میں یہاں اس کہانی میں ایک لاجیکل رکاوٹ محسوس کر رہی ہوں ایز اے ریڈر۔ کیا ہم سچ میں صرف یہ مان لیں کہ بینائی اس کپڑے کے دھاگوں میں یا اس کی کسی مخصوص بناوٹ میں چھپی ہوئی تھی؟ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کپڑے میں کوئی جادو تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شفا دراصل اس امید کا سائیکوسومیٹک ریاکشن تھا جو ایک باپ نے دنیا کے تانوں کے باوجود سالوں سے اپنے دل میں دبا رکھی تھی۔
مطلب ہماری عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بچھڑے ہوئے کی کوئی پرانی گھڑی یا اس کا کوٹ دیکھ کر دل کو دھادھاس تو ضرور ملتی ہے۔ دھادھاس ملتی ہے، لیکن اندھے پن کا ٹھیک ہو جانا یہ واقعی ذہن اور جسم کے آپس کے تعلق کی ایک ڈیپر لیول کی بات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا، سائیکوسومیٹک۔ یہ آج کی ماڈرن سائیکالوجی کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے۔ سائنس خود کہتی ہے کہ ذہن کا یقین یا دکھ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ جسم کے افعال کو سیدھا اثر انداز کرتا ہے۔ جیسے جب صدمے کی شدت بڑھتی ہے تو انسانی جسم میں سٹریس ہارمونز فلو کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، کورٹیزول جیسی چیزیں۔ اس والد کے کیس میں مسلسل صدمے اور اکیلے پن نے ان کے نروس سسٹم پر اتنا شدید اثر کیا جس سے ان کی بینائی چلی گئی۔ اب غور کریں، جب وہ قمیص سامنے آتی ہے تو وہ صرف ایک سوتی کپڑا تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ان کی سالوں کی امید کا ٹھوس ثبوت بن جاتی ہے۔ ٹینجبل ہوپ جسے ہم کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس اچانک ملنے والے یقین کا جھٹکا جسم میں ایک ایسی تبدیلی لاتا ہے، ایک ایسا ڈوپامین اور سیروٹونن کا فلڈ آتا ہے جو ان سوکھے ہوئے اعصاب کو دوبارہ چارج کر دیتا ہے۔ واہ، یعنی غم کی شدت نے وہ روشنی چھین لی تھی تو امید کی اس لہر نے وہ روشنی واپس لوٹا دی۔ کپڑے نے نہیں، اس قمیص سے جڑی ٹھوس امید کی طاقت نے شفا دی۔ بالکل، انسان کا جسم ایک کورا کینوس ہی تو ہے جس پر ہمارے جذبات پینٹ ہوتے ہیں۔ یہ سچ میں مائنڈ باگلنگ ہے۔ اور جب کسی بے جان نشانی سے ایسی ٹھوس امید جڑ جائے نا تو پھر دنیا کے بنائے ہوئے وقت اور فاصلے کے پیمانے شاید بدل جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت ہمیں اگلی ہی لمحے ملتا ہے۔ دیکھیں، آیت 94 میں ایک طرف قافلہ ابھی مصر سے نکل ہی رہا ہوتا ہے، سفر کی بس شروعات ہوئی ہے، سینکڑوں میل کا بنجر فاصلہ درمیان میں ہے، اور اس طرف کانان میں بیٹھے والد اچانک اعلان کرتے ہیں کہ انہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ میلوں دور سے خوشبو کا ناک تک پہنچنا یہ بائیولوجی تو نہیں لگتی، یہ تو کوئی اور ہی نظام ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں محبت اور گہرے یقین کا ہماری حسیات کے ساتھ، یعنی ہماری سینسری پرسیپشن کے ساتھ بہت عجیب تعلق بن جاتا ہے۔ عام طور پر تو ہماری ناک چند میٹر تک ہی سونگھ سکتی ہے۔ ہاں، فزیکل بائیولوجی کی لیمیٹیشنز ہیں۔ لیکن یہاں پیورلی فزیکل بائیولوجی کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں ایک ایسے کنیکشن کی بات ہے جہاں دل کی فریکوینسی اور ذہن کا فوکس اس قدر کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ یعنی ان کی روح کی جو ریسیپشن شپ تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی۔ ایگزیکٹلی، ان کا پورا وجود سالوں سے اس ایک خوشبو کا انتظار کر رہا تھا، تو مصر سے اٹھنے والی ہوا نے سب سے پہلے انہی کے ضمیر پر دستک دی۔ اگر اسے ہم روزمرہ کی زندگی میں ریلیٹ کریں تو یہ وہی بات ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں دل کا جڑاؤ ہونا، جیسے کسی ریلوے اسٹیشن یا بازار کی بھیڑ میں جہاں بس شور ہی شور ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہاں ہر آواز مکس ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل، وہاں اس ہجوم کے درمیان بھی ایک فرد اپنے کسی قریبی کے آہٹ یا اپنے بچے کے رونے کی آواز کو ایک پل میں پہچان لیتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے وہ صرف ایک رینڈم شور ہوتا ہے۔ لیکن اس ماں یا باپ کے کانوں تک وہ آواز ایسے آتی ہے جیسے پوری خاموشی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نروس سسٹم ان آوازوں کو فلٹر کر لیتا ہے جن سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ زبردست۔ یہی وہ میکینزم ہے جس نے انہیں وہ خوشبو فیل کروائی۔ لیکن اس منظر میں ایک اور چیز ہے جو پرسنلی مجھے بہت ہٹ کرتی ہے۔ وہ جملہ جو والد بولتے ہیں اس خوشبو کا اعلان کرتے وقت، وہ کہتے ہیں اگر تم مجھے کمزور عقل والا نہ سمجھو، یعنی اگر تم اسے میرا پاگل پن نہ تصور کرو۔ یہ جملہ بہت پروفاؤنڈ ہے نا؟ مطلب اس میں کتنی بڑی بے بسی اور کتنی شدید سیلف اویئرنس چھپی ہوئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو فرد سچائی کو سب سے پہلے پہچانتا ہے اسے دنیا کے سامنے پہلے اپنی دیوانگی کی صفائی دینی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کے ہر اس انسان کا عالمیہ ہے جو زمانے سے 2 قدم آگے کی سوچ یا حالات سے ہٹ کر کوئی یقین رکھتا ہے۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے، آپ سچ بول رہے ہیں، امید آپ کے خون میں دوڑ رہی ہے، لیکن آپ کا اپنا تجربہ بتا رہا ہے کہ آس پاس کھڑے لوگ اسے ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب آپ کا ویژن عام لوگوں کی سمجھ سے آگے نکل جائے تو وہ اس کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کی عقل پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ جب حالات سازگار ہوں تو امید رکھنا عام بات ہے، لیکن جب حالات بالکل نا امید ہو چکے ہوں اور بھلائی کا کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو، وہاں اگر آپ کا یقین پہاڑ جیسا پختہ ہو نا تو عام ذہنوں سے پروسیس نہیں کر پاتا، وہ اسے خیالی پلاؤ سمجھنے لگتا ہے۔ والد کو دنیا کی اس ظاہری سوچ کا پورا ادراک تھا۔
انہیں پتا تھا کہ دنیا ان کے اس یقین کا مذاق اڑائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آیا پچنوائے یعنی آیا 95 میں والد کا یہ اندیشہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ دنیا فوراً سچائی کو قبول نہیں کرتی۔ کبھی نہیں کرتی۔ جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں خوشبو آ رہی ہے تو ان کے آس پاس ان کے اپنے لوگ، ان کا اپنا خاندان ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ان کا رد عمل بہت چبھنے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ دلالک القدیم، اولڈ ایرر۔ ہاں، پرانی غلطی۔ یہ لفظ صرف شک نہیں ہے، یہ ایک زہریلا طنز ہے اس باپ کی یقین پر۔ اور اس لفظ کے پیچھے ایک پوری انسانی نفسیات چھپی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا سخت رد عمل کیوں دیا؟ یہ کوئی ان کا ریشنل ہونے کا دکھاوا نہیں تھا۔ دراصل باپ کا وہ کامل یقین ان لوگوں کے لیے ان کے اپنے کیے گئے جرم کا ایک آئینہ تھا۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ یعنی جب باپ امید ظاہر کرتا تھا تو اس سے ان خاندان والوں کو ان کی اپنی سالوں پرانی سازش اور اپنا قصور یاد آتا تھا۔ ایگزیکٹلی، ان کا اپنا ضمیر انہیں کچورے لگاتا تھا۔ مطلب جب ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں لوگوں کا شک اور طنز ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بہت پریکٹیکل ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنی کسی گلٹ یا اپنی اندرونی ناکامی کو چھپانے کے لیے سامنے والے کی امید پر حملہ کرتے ہیں تاکہ وہ سچائی چھپی رہے۔ ہاں، وہ چاہتے تھے کہ والد اس کہانی کو بھول جائیں تاکہ ان کا اپنا عذاب کم ہو۔ پرانی غلطی کہہ کر وہ خود کو تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو، امید لگانا ان کی غلطی ہے، ہماری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ اس مجلس میں وہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا۔ ایک طرف باپ کی انر کنوکشن ہے جو دلوں کی سچی آہٹ ہے بغیر کسی گلے کے، اور دوسری طرف دنیا کا وہ ننگا سکیپٹسزم ہے جو اپنے گلٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ ان لوگوں نے تو دنیا کے بنائے ہوئے لاجیکل پیمانے سیٹ کیے ہوئے تھے نا، کہ سال اتنے گزر گئے ہیں، فاصلہ اتنا زیادہ ہے، کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ ان کی آنکھیں صرف وہ دیکھ رہی تھیں جو ظاہر میں فزیکل تھا۔ لیکن ظاہر ہمیشہ پوری سچائی تو نہیں ہوتا، اور سننے والوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہماری عام زندگی میں بھی جب کوئی نیا موومنٹ آتا ہے، کوئی نئی امید ملتی ہے جہاں باقی سب کو اندھیرا دکھ رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں تم پھر سے اپنی عجیب باتوں میں لگ گئے، پریکٹیکل بنو۔ ایگزیکٹلی۔ بحالی کا سفر چاہے کسی رشتے کی شفا کا ہو یا کسی عظیم مقصد کا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ رکاوٹ اکثر باہر کے دشمن نہیں، اپنے لوگوں کا شک اور نا امیدی ہوتی ہے۔ یہ یقین کی قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ سچائی کو اکثر مقبول ہونے سے پہلے شک اور طنز کی آگ سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہیلنگ کا سفر انیشلی بہت اکیلا ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ارد گرد والے حوصلہ افزائی کریں، وہ مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن سبق یہ ہے کہ اس امید اور یقین کو کسی لمحے چھوڑا نہیں گیا۔ وہ کنوکشن قائم رہی، اور آخرکار جب سچائی خود چل کر دروازے پر آتی ہے تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کا ایک جھونکا کافی ہوتا ہے۔ اچانک سب شک مٹ جاتے ہیں اور مذاق اڑانے والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مکمل کریں تو شفا کی شروعات ایک ٹھوس وعدے سے ہوئی جو آیت 93 میں قمیص کا ڈالنا تھا۔ پھر آیت 94 میں وہ خوشبو بن کر فاصلوں کو طے کرتی ہوئی دل تک پہنچی، اور پھر آیت 95 میں وہ شک اور طنز آیا جس نے اسے پرانی غلطی کہا۔ یہ تینوں آیات شفا اور بحالی کا مکمل سفر بتاتی ہیں، جہاں سچائی آخر میں شک پر غالب آتی ہے۔ آخر میں آ کر میرے ذہن میں ایک بڑی بے چین کرنے والی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ہم نے بینائی لوٹ آنے اور قافلے کے پہنچنے کی بات کی، لیکن ذرا سوچئے، جب قمیص آنکھوں پر رکھ دی گئی، بینائی واپس آ گئی، اور ٹھیک وہی لوگ جنہوں نے چند دن پہلے پرانی غلطی کا تانا دیا تھا، جب وہ سامنے کھڑے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ کیا دکھ اور جدائی کے وہ سینکڑوں دن صرف ایک شفا کے لمحے میں دماغ سے مٹائے جا سکتے ہیں؟ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ شفا مل جانا مووی کا اینڈ سین ہے، لیکن شاید اصل امتحان تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس ہیلڈ خاندان کو ان ساری پاسٹ کی تلخیوں کے باوجود نئے سرے سے ایک ہی چھت کے نیچے جینا تھا۔ اور یہ پاسٹ بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔
تو کیا ہماری زندگی کی بڑی شفائیں اور امیدوں کا پورا ہو جانا واقعی سفر کا اختتام ہے، یا پھر اپنوں کو اور خود کو معاف کر کے جینے کے ایک بالکل نئے اور شاید پہلے سے بھی مشکل سفر کا آغاز ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آج سوچنا چاہیے۔